بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ابھی یہاں پہنچا ہوں، پتہ لگا ہے کہ بینچ ٹوٹ گیا ہے اور ایک جج کے جو ہے وہ دستبردار ہونے سے اب کوئی نیا بینچ بنے گا۔ یہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے یہ جو آج بینچ کا ٹوٹنا ہے یا جو 4-3 اور 3-2 کی جو کرائسس چل رہی ہے، اس بات کی نشاندہی کر رہی ہے کہ آل از ناٹ ویل۔ اس میں کوئی ایسے ڈیسیژنز اٹھانے کی ضرورت ہے عدالت عظمیٰ کی طرف سے جس پہ یہ جو کریکس نظر آ رہی ہیں، دراڑیں نظر آ رہی ہیں، وہ دراڑیں دور ہوں اور سپریم کورٹ جو ہے جس کے اوپر اس وقت ساری قوم کی نظریں لگی ہوئی ہیں، وہ متحد نظر آئے آئین کی حفاظت کرتے ہوئے۔ سیاست اس وقت جن حالات پہ جس نیج پہ پہنچ چکی ہے، میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ کو اپنے آپ کو اس سے محفوظ رکھنا چاہیے۔ جس طرح سپریم کورٹ جو ہے یہ عدالت عظمیٰ کہلاتی ہے، یہ انصاف کا سب سے بڑا ادارہ ہے پاکستان کے اندر، ان کے تمام ججز پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس ادارے کا جو وقار ہے، اس ادارے کی جو عزت ہے، اس کو پروٹیکٹ کریں، اس کی حفاظت کریں، اپنے کانڈکٹ کے ساتھ بھی اور اپنے فیصلوں کے ساتھ بھی۔ جو نظر آ رہا ہے اس سے یہ چیز ثابت نہیں ہو رہی۔ یہ بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی کہ تمام ادارے جو ہیں وہ انتشار کا اس وقت شکار ہیں، فریکچرڈ ہیں، ان میں رفٹس ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ذمہ داری جو ہے ایک تاریخ کے ایسے موڑ کے اوپر عدالت عظمیٰ اس وقت کھڑی ہے جہاں پہ ان کا جو رول ہے وہ تاریخ ساز ہوگا۔ وہ انصاف کا ترازو ہے جو ہے اس کے پلڑے برابر رکھے۔ اس وقت جو بحران پیدا ہوا ہے وہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ جو فرض عائد کیا ہے آئین نے ان محترم ججز کے اوپر، اس وقت اس کی ادائیگی کی اشد ضرورت ہے۔ میں اس سے زیادہ جو ہے اب کچھ کہہ نہیں سکتا کیونکہ احترام ہے عدالت عظمیٰ کا بھی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ میں جو ہے اختلاف رائے جو ہے یا پارلیمنٹ میں جو ہے بہت سی چیزیں جو ہے وہ روٹین سمجھی جاتی ہیں، لیکن جب وہ چیزیں جو ہیں وہ اختلاف رائے جو ہے، شدید اختلاف رائے جو ہے، جب یہاں پہ نظر آنا شروع ہو جائے تو پاکستان کے لیے، وطن عزیز کے لیے، ہمارے آئین کے لیے وہ اچھا شگون نہیں ہے۔ سر جو اداروں میں رفٹ ہے وہ جب جلسوں میں سیاسی لیڈرشپ عدلیہ کے معزز ججوں کو تنقید کا نشانہ بنائے گی اور بار بار مطالبے کیے جائیں گے پلڑے برابر کریں، تو یہ رفٹ آپ کی جماعت بھی اس میں کردار ادا نہیں کرتی دکھائی دے رہی؟ دیکھیں یہ پلڑے برابر کرنے کی ڈیمانڈ جو ہے وہ کہاں سے سیاسی ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ تو ایک فرض کی ادائیگی کی یاد دہانی ہے۔ کیا ثاقب نثار نے جو ہے پلڑے برابر رکھے تھے یا کھوسا صاحب نے پلڑے برابر رکھے تھے؟ اگر آج مریم نواز کہتی ہے کہ پلڑے برابر رکھو تو یاد دہانی کرا رہی ہے کہ پلڑے برابر رہنے چاہیے، اس عمارت کے باہر جو ہے برابر پلڑے لگے ہوئے ہیں، لیکن جو اندر ہوتا رہا ہے کہ وزیر اعظم کو جو ہے ٹارگٹ کیا جاتا ہے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر، کیا یہ پلڑے برابر ہیں؟ آپ بتائیں، آپ نے سوال کیا ہے، پلڑے برابر ہیں؟ تاریخ بتاتی ہے
اور یہ تاریخ کو اگر انہوں نے درست کرنا ہے تو پھر جو ہے آج اس امارت کے اندر بیٹھے ہوئے معزز جو جج صاحبان ہیں ان پہ یہ فرض عائد کرتا ہے، آئین فرض عائد کرتا ہے، ان کا عہدہ فرض عائد کرتا ہے کہ پلڑے برابر ہیں۔ خواجہ صاحب یہ بتائیے کہ یہاں پر جو ہے آپ تحریک انصاف کے لوگوں کو گرفتار کر رہے ہیں، سیاسی ہلچل جاری ہے، دوسری طرف دہشت گردی ایک مرتبہ پھر سر اٹھا رہی ہے، کل لکھیور ہوتے حملہ ہوا، تو حکومت کی پریورٹیز کیا ہے؟ کیا اسی طرح ہم نے تو کہا ہے کہ دہشت گردی پہ ہماری کمٹمنٹ جو ہے، اس وقت امن جو ہے ملک کا جو ہے ملک پہ اس وقت حملہ آور ہو گئے ہوئے ہیں دہشت گرد جو ہے، جو لکھی مروت میں جو کچھ ہوا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے، فوج وہاں پہ کمیٹڈ ہے، ہم نے تو لکھ کے دیا ہے۔ خواجہ صاحب آپ کوئی میں تو نئی بات نہیں ہے، میں نے تو لکھ کے دیا ہوا ہے۔ ذمہ دار کون ہے؟ ایک مرتبہ پھر سر اٹھایا جا رہا ہے۔ جی ذمہ دار کون ہے؟ ایک مرتبہ پھر دہشت گردی سر اٹھا رہی ہے۔ ان سے پوچھے دہشت گردی کا، ان سے پوچھیں جو لے کے آئے تھے ان کو یہاں پہ، جنہوں نے یہاں پہ دوبارہ بسایا ان دہشت گردوں کو، ان کو پناہ گاہیں مہیا کی، آج وہ جو ہے وہ خون کی ہولی کھیل رہے ہیں۔ ذمہ داری کس پہ آتی ہے؟ آپ بتائیں ذمہ داری کس پہ آتی ہے؟ خواجہ صاحب مسلم لیگ نون نے کہا کہ بیٹھ کر بات چیت ہونی چاہیے، کل پی ٹی آئی نے بھی کہا ہے کہ عمران خان انڈر ٹیکنگ دیں گے، سیاسی جماعتیں تو کہہ رہی ہیں لیکن چیف جسٹس جب اپنے ساتھی کو بینچز میں شامل نہیں کرتے تو وہ سیاسی جماعتوں کو کیسے شامل کریں گے، اکٹھے بٹھائیں گے؟ آپ نے میرے سوال کا جواب خود ہی دے دیا ہے۔ نہیں سر، وہ کیسے بٹھائیں گے اگر خود وہ نہیں اکٹھے بیٹھ رہے، سپریم بینچ میں شامل نہیں کرتے تو سیاسی جماعتوں کو کیسے نہیں کریں گے؟ دیکھیں، اگر اتحاد کا مظاہرہ جو ہے وہ آپ یہ کہہ رہے ہیں، اگر میں درست سمجھاؤں کہ یہاں پہ اندر اتحاد کا مظاہرہ نہیں ہو رہا تو وہ سیاسی جماعتوں کو کس طرح کہیں گے جی آپ اتحاد کا مظاہرہ کریں؟ یہی کہہ رہے ہیں نا آپ؟ میرا یہ کوشچن ہے۔ چل یہ کوشچن نہیں ہے تو اسٹیٹمنٹ ہے آپ کی، میں نے اس کو انڈورس کر دیا ہے۔ خواجہ صاحب آپ نے بتایا کہ خواجہ صاحب سوال ہو گیا یار، کرتے کرتے چیف جسٹس اپنی حیثیت کو تسلیم کر بیٹھے ہیں اور پورے ادارے کا اسٹیپ انہوں نے جو ہے وہ دو پہ لگا دیا ہے، تو کیا حکومت کی جانب سے یہ چیف جسٹس کے اوپر اعتراض اٹھایا جا سکتا ہے یا اٹھایا جائے گا کہ عمر عطا بندیال وہی چیف جسٹس ہے جو عمران خان کو صادق امید ڈکلیئر کرنے کے جرم آپ کے مرتکب ہوئے ہیں، تو ان کو تو کیس ہی نہیں سننے چاہیے تھے عمران خان اس تمام معاملات؟ دیکھیں میں اتنی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا جتنی تفصیل میں آپ چلے گئے ہیں، اور وجہ بھی آپ کو پتا ہے میں کیوں نہیں جا رہا، لیکن میں پھر کہوں گا کہ اگر ہمارے اوپر یہ فرض عائد ہوتا ہے سیاستدانوں پہ کہ ہم مل بیٹھ کے اس مملکت خداداد کا جو ہے اس وقت تحفظ کریں اور اتحاد پیدا کریں، تو یہ تمام اداروں پہ بھی لازم ہے، جس میں یہ معزز ادارہ بھی جو ہے لازم ہے۔ اور میرا اپنا خیال ہے کہ سیاست جو ہے وہ ہمارے تک رہنے دیں، سیاست جو ہے سیاستدانوں کے تک رہنے دیں، خدا را سیاست جو ہے وہ ایسے اداروں میں نہ داخل ہونے دیں جن اداروں کے ہاتھ میں ترازو ہے، جو لوگوں کی قسمتوں کا فیصلہ کرتے ہیں، جو آئین کے محافظ ہیں، جن کی عزت ہم دل سے کرتے ہیں، جن کا احترام ہمارے پہ واجب ہے۔ سیاست جو ہے وہ ساتھ والی بلڈنگ جو ہے جس میں میں ہوتا ہوں اس میں رہنے دیں۔ اچھا کہا جا رہا ہے کہ عدلیہ میں جو تقسیم ہے وہ مسلم لیگ نون کی وجہ سے، مسلم لیگ نون ایک بار پھر عدالت پر حملہ آور ہے، یہ جو نئی مسلسل قانون سازی کی جا رہی ہے۔ میں تہاڈے سامنے کھلوتا نا، میں تہاڈے نال گلاں کر رہا، حملہ آور کتوں ہو گیا گیا؟ اچھا خواجہ صاحب اختلاف رائے ٹھیک ہے جمہور نہیں دیکھیں، جو مذاکرات کرنے کی عرفان مجھے ویسے پتہ نہیں ہے، لیکن وہ کوئی سرکاری حیثیت جو ہے اس کمیٹی کی کوئی نہیں تھی۔ سر عمران خان نے رضامندی ظاہر کی ہے کہ میں ہر طرح سے مذاکرات کے لیے تیار ہوں، حکومت تو اس میں پہل کرنی چاہیے کہ ایک سیاسی اختلاف ختم ہو مذاکرات سے۔ دیکھیں میں نے کل بھی کہا تھا، میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ مذاکرات جو ہے نا وہ جامع مذاکرات کا فائدہ ہے، ٹرانزیکشنل جو مذاکرات ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایک ایشو کے اوپر یا دو ایشوز کے اوپر اس وقت پچھلے 75 سال کے بعد جو ہے آج ملک وہاں پہ کھڑا ہے کہ ایشوز کا بھرمار ہے۔ اگر کوئی حل ڈھونڈنا ہے، مذاکرات ہونے ہیں
تو تمام سٹیک ہولڈرز جو ہیں ان مذاکرات میں شامل ہوں. سیاستدان جو ہیں وہ ایک سٹیک ہولڈر ہیں, یہ ادارہ بھی سٹیک ہولڈر ہے, پنڈی والے بھی سٹیک ہولڈر ہیں, میڈیا بھی سٹیک ہولڈر ہے, انتظامیہ یا ایگزیکٹو بھی سٹیک ہولڈر ہے. یہ کمپریہنسو مذاکرات ہونے چاہیے, ادروائز یہ مذاکرات جو ہے یہ مذاکرات کی گیم نہیں صرف ہونی چاہیے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ آئین توڑنے کے اوپر جو ہے اس رات ڈپٹی اسپیکر صاحب نے جو کچھ کیا وہ آئین توڑنے کے مترادف تھا. جو صدر مملکت نے جو کچھ کیا وہ آئین توڑنے کے مترادف تھا. اور جو اس کی شے پہ ہوئے, جو اس کی پشت پناہی کر رہا تھا عمران خان, وہ اس نے بھی آئین توڑا. صحیح بلاول صاحب نے کہا کہ اس وقت آئین توڑنے کا مقدمہ ہونا چاہیے, اب بھی وقت ہے آئین توڑنے کا مقدمہ ان لوگوں پہ ہونا چاہیے. گارنٹی مانگ رہے ہیں صاحب, آپ گارنٹی ہے کہ 8 اکتوبر کو الیکشن ہوں گے؟ یہ جو کچھ ادھر ہو رہا ہے اس کی کوئی گارنٹی ہے کہ کل نہیں ہوگا یا پرسوں نہیں ہوگا یا کل آپ کو پتا تھا یہ آج یہ ہونا ہے؟ خواجہ صاحب یہ کیا جادو کرتے ہیں؟ کبھی پھر جسٹس جمال آ کے کہتے ہیں کہ میں اپنے آرڈر پہ قائم ہوں, میں نے وہ اسٹیٹمنٹ دی تھی, میڈیا نے مس رپورٹ یہ آپ کہہ سکتے ہیں, میں نہیں افورڈ کر سکتا. سر اگلے دن پھر ہوتا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا فیصلہ آ جاتا ہے. آئین پر عملداری کی آپ بات کرتے ہیں کہ آئین یہ نہیں کہتا کہ اگر اسمبلی ڈیزالو ہو جائے تو 90 روز کے اندر الیکشن ہونا چاہیے. دیکھیں یہ بالکل کہتا ہے, اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے. ماضی میں مسالے میں سے موجود ہیں. 2008 میں بھی جو ہے 45 دن جو ہے وہ ایڈ ہو گئے تھے. اس کے علاوہ بی بی کی شہادت کے اوپر بھی یہ جو ہے مدت بڑھائی گئی تھی. اس وقت بھی ایک ایمرجنسی صورتحال سے ہم گزر رہے ہیں. ملک میں دہشت گردی ہے. ابھی میرے بھائیوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے جو لکی مروت میں جو کچھ ہوا ہے, خون ریزی ہو رہی ہے. تو اگر وہاں پہ جن افواج کا یا انتظام سنبھالنے کے لیے جن کو کہا جا رہا ہے ان کی آگے کمٹمنٹ ہیں, تو پھر یہ فیصلہ جو ہے ہمیں تو کہا گیا تھا وزارت دفاع کو کہ یہ آپ مہیا کر سکتے ہیں. ہم نے کہا نہیں مہیا کیا جا سکتا. فیصلہ جو ہے اس کے بعد جو ان کا دیکھیں اس وقت یہ حالات نہیں تھے جب قطر کو سیکورٹی فراہمی تھی. نہیں کوئی کرکٹ میچ ہے, کہیں فوج نہیں ہے, کوئی فوج نہیں ہے. آپ بڑے سینئر آدمی ہیں, غلط بیانی تو نہ کریں. کہاں فوج ہے؟ نہیں میں تو فوج کی بات کر رہا ہوں. اچھا صاحب یہ بتائیے گا, آپ نے بھی فرمایا کہ سیاستدان ہیں, میڈیا کی طرح سیاست کرو نا. اچھا نہیں, آپ نے فرمایا کہ سیاستدان ہے, سیاسی معاملات سیاستدانوں پہ چھوڑے. تو جو پچھلے گزشتہ عرصے سے بے یقینی صورتحال ہے, سیاسی حل کیا نکلتا نظر آ رہا ہے آپ کو, جو کہ بے یقینی سی ہے معاشی طور پر؟ یار وہ نجومی تو نہ بنانا. خواجہ صاحب کل بہت شکریہ.